السلام علیکم ویورز، میں علی ہاشمی. کیسے ہیں آپ لوگ؟ آج ہم بات کریں گے انسولین کے بارے میں. انسولین بیسکلی ایک اینابولک سٹرونگ ہارمون ہے جس کا ڈائریکٹ لنک جو ہے وہ کاربوہائیڈریٹ کے ساتھ ہے، اور اینابولک کا مطلب ہے بلڈ کرنے والا. ہماری باڈی کی 90% ڈیزیز کی وجہ جو ہے وہ انسولین ہے. انسولین کی ڈیوٹی یہ ہے کہ شوگر لیول کو بڑھنے نہ دینا. وہ اس کو مینٹین کرنے کے لیے کچھ بھی کرتا ہے، کیونکہ نیچر کی طرف سے یہ فیڈ کیا گیا ہے کہ ایسے ہی کرنا ہے. یہ فیڈنگ بھی اسی وقت کی ہے جب انسان جنگل میں رہتا تھا، اور جب کھانا ملتا تو انسان کھا لیتا تھا، اور جو اضافی شوگر ہوتی تھی وہ کنزیوم ہو جاتی تھی. جب کھانا نہیں ملتا تھا، لیور اسے فیٹ میں کنورٹ کر کے رکھ دیتا تھا. لیور اسے فیٹ میں بھی اس لیے کنورٹ کرتا تھا کہ فیٹ ایک ایسی چیز ہے جو بہت لانگ ٹائم تک بغیر خراب ہوئے سٹور رہ سکتی ہے، اور کسی بھی موسم کا اس پہ ایفیکٹ نہیں ہوتا. انسان نے جب دودھ سٹور کرنا سیکھا تو اس وقت فریج نہیں تھے، ہم دودھ کو ڈائریکٹ سٹور نہیں کر سکتے تھے، تو ہم نے اسے دیسی گھی میں کنورٹ کیا، کیونکہ لانگ ٹرم سٹوریج کے لیے فیٹ ایک اچھی آپشن ہے. یہی کام ہماری باڈی کرتی ہے. برے وقت کے لیے جو ہماری اضافی جو شوگر ہوتی ہے اس کو فیٹ میں کنورٹ کر کے ہماری ہی باڈی میں سٹور کر کے رکھ دیتی ہے کہ کبھی کوئی ایسا وقت آ جائے جب ہمیں کھانا نہ ملے، جنگل سے شکار ختم ہو جائے، تو ہم اپنی جو سٹور فیٹ کی فارم ہے اس کو ایز انرجی جلائیں اور زیادہ دیر تک زندہ رہ سکیں. تو اس لیے اس وقت باڈی پھر کیٹوسس میں چلی جاتی ہے، اور جو ہمارا سٹور ہوا فیٹ ہے اس کو برن کرتی رہتی ہے. اس لیے میں کہتا ہوں کہ فیٹ جو ہے، فاسٹنگ جو ہے وہ سب سے اچھی آپشن ہے کیٹوسس میں جانے کے لیے. اس میں سب سے آسانی سے بندہ کیٹوسس میں انٹر ہو جاتا ہے. اچھا، پھر بات آتی کیا انسولین کی کمی سے ہی ڈائبٹیز ہوتی ہے؟ یہ بھی ایک سوال ہے. اس لیے ہم باہر سے انسولین دیتے ہیں کہ ڈائبیٹک پیشنٹ کو، بلکہ ایسا نہیں ہے. ریالٹی اس سے الگ ہے. صرف 10% لوگ ایسے ہیں جن کو نا ڈائبٹیز ٹائپ 1 ہوتی ہے، جو انسولین کی کمی سے ہوتی ہے. ٹھیک ہے، بہت عرصے تک اس پہ ریسرچ جاری رہی، اور پھر آ کے انسان کو یہ پتہ لگا کہ جو صرف ڈائبٹیز ٹائپ 1 ہے وہ انسولین کی کمی سے ہوتی ہے. اب آتے ہیں ہم، کیونکہ اس میں انسولین پروڈیوس ہی نہیں ہو رہی ہوتی، ٹھیک ہے، اس لیے باہر سے دینی ایک مجبوری بن جاتی ہے، اور وہ بہت کم کیسز ہوتے ہیں، صرف 10% آبادی ہوتی ہے. اب آتے ہیں ہم ٹائپ 2 ڈائبٹیز کی طرف. جو ٹائپ 2 ڈائبٹیز ہے وہ انسولین کی کمی سے نہیں ہوتی، بلکہ انسولین ریزسٹنس کی وجہ سے ہوتی ہے. اس کے باوجود بلڈ شوگر ہائی ہوتا ہے. باڈی میں انسولین کی کوئی کمی نہیں ہوتی، پھر بھی بلڈ شوگر ہائی ہو جاتا ہے. اس کے لیے ہمیں کھانے کے 3 کمپوننٹ کو سمجھنا پڑے گا: کاربوہائیڈریٹ، فیٹ اور پروٹین. جب ہم ہائی کاربوہائیڈریٹ ڈائٹ لیتے ہیں، جس کو ہائی گلوکوز والی ڈائٹ ہے، تو ہمارے بلڈ میں گلوکوز کا اضافہ ہوتا ہے، لائک شوگر کا اضافہ ہوتا ہے. اب شوگر کا تو ہمارے بلڈ میں اتنا یوز نہیں ہے، ٹھیک ہے، شوگر بلڈ میں کسی بھی فارم میں یوز نہیں ہو سکتی. اب شوگر نے سیل میں جانا ہے، ٹھیک ہے. جب شوگر نے سیل میں ٹرانسفر ہونا ہے تو اس کو سیل میں ٹرانسفر کرنے کے لیے جو گیٹ کیپر ہوتا ہے اس کا نام انسولین ہوتا ہے، جس نے اسے اٹھا کے سیل کے اندر ڈالنا ہوتا ہے. آپ مثال کے طور پہ ہماری باڈی کو جو سیل ہے اس کو ایک بینک سے تشبیہ دیں، اور بینک کے جو گیٹ گارڈ کا نام آپ انسولین رکھتے ہیں. جب بینک کے گیٹ گارڈ کا نام آپ انسولین رکھیں گے، اور جو لوگ بینک کے باہر بل جمع کروانے کے لیے کھڑے ہوئے ہیں وہ انسان ہیں، ٹھیک ہے. انسانوں کو ہم شوگر سے تشبیہ دیتے ہیں. اب ہم نے انسانوں کو شوگر سے تشبیہ دی ہے، اور جو گارڈ ہے جو ایک ایک کر کے انسان کو اندر ڈال رہا ہے بل جمع کروانے کے لیے، اس کو ہم نے تشبیہ دی ہے انسولین سے، اور بینک کو تشبیہ دی ہے ہمارے سیل سے، ٹھیک ہے. اب ہوتا کیا ہے، انسان بینک میں جب ایک ایک کر کے انسان بینک میں بڑھتا جائے گا تو گارڈ دروازہ کھولے گا، اور ایک گارڈ دروازہ کھولے گا، انسان اندر چلا جائے گا. جب انسان یعنی شوگر زیادہ آئیں گے تو دروازے پر وہ زیادہ زور ڈالیں گے. سیل کا سائز بینک کا ایک کمرے جتنا، اس سے بڑا نہیں ہوتا، اور سیل کا بھی سائز ایک مناسب لیمٹ تک کا ہوتا ہے، ہیومن سیل، ٹھیک ہے. تو جب زیادہ لوگ آئیں گے تو ہمیں زیادہ گارڈ کی ضرورت پڑے گی، جو ایک ایک کر کے ان کو اندر ڈالتے رہیں. یعنی ایک انسولین ایک گارڈ انسولین ایک انسان کو اندر ڈالے گا، دوسرا انسولین دوسرے انسان کو اندر ڈالے گا. اس طرح ہمیں زیادہ سے زیادہ انسولین کی ضرورت پڑے گی، یعنی زیادہ سے زیادہ گارڈ کی ضرورت پڑے گی. اور جب وہ زیادہ کمرے میں لوگ ہو جائیں گے، یا انسان زیادہ ہو جائیں گے، یا شوگر زیادہ ہو جائے گی سیل میں، تو وہ بینک
جو ہے وہ اپنے آپ کو دروازے کو بند کر لے گا تاکہ وہ مزید سیل کے اندر گنجائش نہیں ہوگی، تو وہ کہے گا اب میں نے اور سیل نہیں لینے۔ جب ایسا ہوگا تو انسولین بھی کام کرنا بند کر جائے گی، گارڈوں کی بس ہو جائے گی۔ پھر جو گارڈ ہوں گے وہ اضافی تعداد میں آئیں گے، وہ آ کے سمجھیں آپ کہ پھر بینک کا جو گیٹ ہے جو اس نے بند کیا ہوگا وہ تالا توڑنے کی کوشش کریں گے، وہ تالا توڑ کے پھر انسانوں کو ڈالنا شروع کر دیں گے، کیونکہ ان کا جو ٹاسک انہیں دیا ہوتا ہے وہ یہی ہوتا ہے۔ جب وہ انسانوں کو پھر سے ڈالیں گے تو اس سے ہوگا یہ کہ پھر وہ پرماننٹلی اپنا جو سیل ہے نا، کیونکہ اس کی شدت ختم ہو جائے گی، جو میکسیمم لیول ہے اس تک وہ چلا جائے گا اور پھر وہ پرماننٹلی بند کر دے گا۔ اس چیز کو انسولین ریزسٹنس کہتے ہیں۔ اس کی بہت سی لوگوں نے بہت سی اگزامپل دی ہیں، میں نے یہ ایک چھوٹی سی اگزامپل سے آپ کو سمجھانے کی کوشش کی ہے کہ اس کی ایک یہ بھی اگزامپل ہو سکتی ہے، ٹھیک ہے۔ اور اس چیز کو جب انسولین پھر باڈی میں جو ہے انسولین کی ریزسٹنٹ ہو جائے گی سیل کے لیے، تو اس چیز کو انسولین ریزسٹنٹ کہتے ہیں یا ڈائبیٹک سٹیٹ کہتے ہیں۔ اس کو آسانی سے ریورس کیا جا سکتا ہے، اور جب اس حالت میں آپ ڈاکٹر کے پاس جائیں گے یا اپنی بلڈ شوگر چیک کریں گے تو وہ 300-400 نکلے گی، کیونکہ وہ بلڈ شوگر آپ کی بلڈ میں ہوگی، وہ سیل میں جا نہیں رہی ہوگی اور اس کی کوئی کنزمپشن نہیں ہو رہی ہوگی، تو آپ کو لگے گا جی آپ کی بلڈ شوگر ہائی ہو گئی ہے اور آپ کا جو ہے آپ شوگر کے پیشنٹ ہو گئے، ٹھیک ہے۔ اس کو آسانی سے کیٹو ڈائٹ کے ساتھ ریورس کیا جا سکتا ہے، کاربوہائیڈریٹ کم کر کے کیا جا سکتا ہے، لیکن اس سے پہلے وہ میتھڈ دیکھ لیتے ہیں جو یہ ڈائبیٹک میڈیسن کس طرح ورک کرتی ہے۔ اچھا، جب اس سٹیج میں جب جاتے ہیں ڈاکٹر کے پاس تو ڈاکٹر نا میڈیسن ہمیں ریکمینڈ کرتا ہے کوئی بھی ایسی جو پینکریاس کو نا نچوڑ کے جتنی انسولین بچی ہوتی ہے نا وہ نکالنے کی کوشش کرتے ہیں، تاکہ کچھ انسولین وہاں سے نکل جائے، تھوڑی بہت انسولین یہ کرتے ہیں۔ اگر میڈیسن کے تھرو کرنی ہو تو میڈیسن میں انسولین کی میڈیسن دیتے ہیں جو پینکریاس کو نچوڑ کے انسولین نکالنے کی کوشش کرتی ہے، یا پھر انسولین باہر سے دینے کی کوشش کرتے ہیں کہ وہ جو حالانکہ انسولین ریزسٹنٹ ہوئی ہوئی ہے پھر بھی انسولین باہر سے دینے کی کوشش کی جاتی ہے کہ وہ جو بلڈ شوگر میں پھر رہی ہے انسولین وہ پھر سیل میں جانے کی کوشش کرے۔ اب اس طرح ہوتا ہے یہ کہ سیل جو ہوتا ہے وہ غبارے کی طرح ہوتا ہے، لائک آپ بینک کا کمرہ جو ہے غبارے کی طرح ہے، جب آپ انسولین باہر سے دینے کی کوشش کریں گے تو وہ سیل اٹھا کے پھر ڈالنے کی شروع کر دے گا اس میں، اور آپ پھر موٹے سے موٹے ہوتے چلے جائیں گے۔ اس طرح ایک ڈائزیز نہیں ہوگی، آپ کو مختلف جو ڈائزیز ہیں وہ ہونا شروع ہو جائیں گی، لائک جب آپ اس کا پراپر ٹریٹمنٹ نہیں کرے، جو اس کا ٹریٹمنٹ ہے کہ آپ لو کاربوہائیڈریٹ ڈائٹ پہ شفٹ ہوں، تو آپ کو اور بیماریاں لگنی شروع ہو جائیں گی، آپ کو بلڈ پریشر ہائی ہو جائے گا یا اور کچھ ہو جائے گا۔ تو اس کا بہترین علاج ہی یہی ہے کہ آپ لو کارب یا کیٹو ڈائٹ پہ شفٹ ہو جائیں، تو واپس آپ کی انسولین بھی پروڈیوس ہونا شروع ہو جائے گی، اور جو انسولین کا ورک ہے وہ بھی ہونا شروع ہو جائے گا، آپ کے بلڈ میں شوگر کا ہائی لیول بھی نہیں ہوگا۔ امید کرتا ہوں ویڈیو اچھی لگی ہوگی، ویڈیو کو لائک کریں، چینل کو سبسکرائب کریں، اور میں اس طرح کی ویڈیو بناتا رہتا ہوں، تو میرے چینل پہ 300 کے قریب ویڈیو موجود ہیں اس ٹائپ کی، تو ان کو ضرور دیکھیں۔ بہت شکریہ، اللہ حافظ۔